دیوسائی بائی مستنصر حسین تارڑ۔ مرتضیٰ چوکی کے کارواں سرائے میں رات اور ایک دشمن فوجی سے ملاقات۔ شام آئی تو اس کے قدموں پر رات آ گئی۔ ہم وہ بے سر و ساماں مسافر تھے جن کے لیے سٹیج کوچ نہ آئی تھی، اور ایک گھوسٹ ٹاؤن میں ہم پر رات نے اپنی تاریکی اور سردی کا وار کر دیا تھا۔ محمد حسین کے پاس اپنے اور امیر جان کے لیے ایک نیچی چھت والا کمرہ تھا جس کے فرش پہ پرانی رضائیاں اور گدے بچھے ہوئے تھے۔ ایک ناکارہ سا وائرلیس سیٹ تھا جس کا رابطہ چلم چوکی سے بھی نہیں ہو رہا تھا، اور ایک کونے میں خوراک کے ٹین سجے ہوئے تھے۔ یہ اس ویران تنہائی میں ایک کوزی اور سردی سے بچانے والا ماحول تھا، اور ایک چھوٹی جنت سے کم نہ تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے گوریٹو یاد آ گیا۔ کنکورڈیا سے ہیلی کاپٹر نے مجھے بالتورو گلیشیئر کے کناروں پر واقع اس چھوٹی سی فوجی دنیا میں پہنچایا تھا، اور وہاں جو آپریٹرز کا کمرہ تھا اس میں بھی یہی اپنائیت اور عافیت کی کیفیت تھی۔ آپ بے شک ادھر سو جاؤ صاحب۔ شکریہ، لیکن میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوؤں گا۔ میں اس کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہو رہا تھا۔ یہ شخص نہ مجھے جانتا تھا نہ پہچانتا تھا، صرف ایک انسان کے طور پہ میری عزت کرتا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اس ویرانے میں ان 2 کمروں کے علاوہ کہیں بھی پہاڑوں، ندیوں اور میدانوں میں کوئی پناہ گاہ نہیں، اس لیے مجھے ان گم شدہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک کمرے میں فرش پہ ترپال بچھا کر سلیپنگ بیگ کھول دیے گئے تھے۔ دوسرے کمرے میں 3 چارپائیاں تھیں، اور روڈ کی جانب جو بند کھڑکی تھی اس کے ساتھ کی چارپائی پہ جب میں نے اپنا سلیپنگ بیگ بچھایا تو گویا دنیا کا سب سے انمول راحت گدھا بن گیا۔ اور غسل خانہ جیسا بھی تھا ملحقہ تھا، اور کنڈی کی جگہ ایک رسی لٹکتی تھی جس سے اندر بیٹھ کر آپ اپنی جانب کھینچے رکھتے تھے تو دروازہ بند رہتا تھا، ورنہ ذرا سی ڈھیل دینے پر وہ آزاد ہو جاتا تھا۔ تاریکی بہت گہری اور اندھی تھی، البتہ کمرے میں ایک چوکور شگاف تھا جس میں سے چھوٹا دیوسائی کا ایک حصہ اب بھی مدھم سے دکھائی پڑتا تھا۔ آج دوپہر ہم اس کے حسن کے سناٹے میں آ گئے تھے اور پھر ورد کرنے لگے تھے۔ ہم انتہائی خوش بخت رہے تھے، اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھے کہ جیپ کا گیئر درے کی چوٹی پر آزاد نہیں ہوا، دیوسائی کے اندر کہیں ناکارہ نہیں ہوا تھا تو مرتضیٰ کیمپ کے قریب پہنچ کر آزاد ہوا تھا، ورنہ ہم کہاں ہوتے۔ میں اپنے سلیپنگ بیگ میں محفوظ ٹانگیں پسارے اپنی تھکن اتارتا تھا، اپنے اوپر جو ٹین کی چھت کا سایہ تھا اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور ٹانگیں پسارے مزے کرتا تھا۔ مرتضیٰ کیمپ کی کارروائی سرائے نے ہمیں پناہ دی تھی۔ ہم انتہائی خوش بخت رہے تھے۔ ٹین کی چھت پر جیسے کسی نے پتھر پھینکا ہو، میں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ پھر برسات شروع ہو گئی۔ تیز بارش کے ہمراہ اولے برسنے لگے۔ مرتضیٰ کیمپ کی ویران رات میں شور مچ گیا۔ اولوں کے انبار ٹین کی چھت پر پتھروں کی طرح مسلسل برسنے لگے۔ ان کے شور سے ہمارے کان بہرے ہو گئے۔ سردی کی شدت میں یکلخت کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ ہم ان کے کوہرام میں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن لاپرواہ تھے اور سلیپنگ بیگز میں ٹانگیں سکیڑے سردی بڑھ گئی تھی کہ اس طوفان کے شور و غل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ پوری طرح بند نہیں ہوتا تھا اور چوکھٹ میں سے اولے اچھلتے ہوئے اندر آتے تھے، جیسے زندہ آنکھیں ہوں اور اندر آ کر دیکھتی ہوں کہ یہ کون ہے۔ کسی بھی طوفانی شب میں اپنے گھر کے اندر عافیت میں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ طوفان سے جو درخت گرتے ہیں میرا گھر ان سے دور ہے، جو بارش بے پناہ وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، باہر جو تیز ہوائیں چلتی ہیں وہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ وہی احساس تھا مرتضیٰ چوکی کے اس اندھیرے کمرے میں، ٹین کی چھت پر ایک آبشار کی طرح گرتے اولوں اور بارش میں، عافیت کا اور بے پرواہی کا۔ ہماری منصوبہ بندی کیا تھی اور ہم کدھر آ گئے تھے؟ ہمیں منی مرگ میں ہونا چاہیے تھا اور ہم کدھر اور کہاں رات بسر کرتے تھے؟ چھوٹے دیوسائی کے دہانے پر ایک کچی سڑک کے کنارے ایک بیرک میں، بارڈر سے آنے والے ایک راستے پر جو مرتضیٰ چوکی سے گزر کر درہ برزل کو جاتا تھا۔ میں قطعی طور پر اس خیال سے دکھی نہیں ہوا کہ آج تو مجھے منی مرگ میں ہونا چاہیے تھا اور میں کہاں ہوں۔ کوئی نور دی اور خانہ بدوشی میں منزل کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کوئی حساب کتاب یا لگا بندہ شیڈیول نہیں ہوتا، اور یہی اس کی کشش ہے اور یہی اس کا طلسم ہے۔ ہم رات کا کھانا بھی کھا چکے تھے، آسودہ ہو چکے تھے، اور کچھ وقت گزرا تو نیند میں جانے کو تھے جب برستی بارش کے شور میں مدغم ہوتا ایک اور شور ہمارے کمرے میں در آیا، اور اس کے ساتھ ہی محمد حسین نے دروازہ کھولا۔ چھت میں سے ٹپکنے والے پانی کے لیے ہم نے ادھر ادھر جو برتن اور بالٹیاں تعینات کر رکھی تھی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اندھیرے میں اس کا پاؤں ٹکرایا، اور پھر اس نے لالٹین ہماری چارپائیوں پہ بلند کر دی۔ صاحب ادھر بارڈر سے 6 ٹرک نیچے آیا ہے، ان میں چند سپاہی ہیں اور ایک افسر ہے، ہم ان کے لیے چائے وغیرہ بناتا ہے، اور صاحب ٹرک وغیرہ خالی ہیں، آپ ان سے بولو کہ تم لوگوں کو چلم چوکی لے جائے۔ کل کچھ معلوم نہیں گلتری سے کوئی جیپ آتا ہے یا نہیں، آپ افسر سے بات کرو تو وہ آپ کو لے جائے گا۔ یہ کہہ کر محمد حسین پھر باہر نکل گیا۔
برستی بارش میں انجنوں کی مسلسل غراہٹ، مہیب شور بلند ہوتا تھا اور بہت ساری آوازیں تھیں، لوگ تھے جو کچھ کہہ رہے تھے۔ مرتضیٰ چوکی کے ویرانے میں بہار آ گئی تھی۔ ان آوازوں میں محمد حسین کی آواز بھی تھی جو رپورٹ کرنے کے انداز میں کسی سے مخاطب تھا کہ صاحب ادھر کچھ پاکستانی بھائی کا جیپ خراب ہو گیا اور وہ بے آسرا ہو گیا اور رات کرتا ہے، ان میں کوئی صاحب ہے جس کے بارے میں ہمارے میجر صاحب نے بولا تھا کہ خیال رکھو۔ ہم پوری طرح بیدار ہو کر اپنی چارپائیوں پر بیٹھے بہت ساری توقعات کے ساتھ اس شور کو غور سے سنتے تھے۔ پاک فوج کے یہ جوان اگر ہمیں رات کے اس پہر یہاں سے اٹھا کر چلم چوکی لے جائیں تو وہاں سے ہمیں سکردو جیپیں مہیا ہونے کے چانس تھا۔ ہم بہت پر امید تھے ہم مرتضیٰ چوکی کی قید سے نکل سکتے تھے۔ دروازہ پھر کھلا اور ایک مختصر سے قد کا دبلا پتلا شخص کمرے میں یکدم داخل ہوا۔ اندر ہماری ایک چھت سے ٹپکنے والے پانی کو جمع کرنے والی بالٹی سے ٹکرایا، بمشکل سنبھلا اور چیخ کر کہنے لگا، پی سی او کہاں ہے؟ یا نہیں ہے جناب، کسی نے کہا۔ کیوں نہیں ہے؟ اس نے اکڑوں کھڑے ہو کر نہایت رعونت سے کہا۔ شاید وہ ہمیں اسٹاف کے لوگ سمجھ رہا تھا۔ سر ہم تو پردیسی ہیں، ہم نہیں جانتے۔ محمد حسین لالٹین اٹھائے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ لالٹین کی ناکافی روشنی میں میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہراساں، تھکا ہوا اور اپنی وردی سے بڑا بچہ تھا جو افسر بننے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سلیپنگ بیگ کی گرفت سے آزاد کیا اور مؤدب ہو کر اپنا تعارف کرایا۔ ٹیلی ویژن یا ادب کے حوالے سے نہیں بلکہ اسے صرف اپنے چھوٹے بھائی کرنل مبشر کا بتایا جو اسی عام سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ بھی عرض کیا کہ جنرل سلیم اللہ اسلام آباد میں میرے منتظر ہیں تاکہ میں سیاچین جا کر پاکستانی فوج کے لیے ایک ٹیلی ویژن شو کی میزبانی کر سکوں، تو میں اور میرے ساتھی بےحد شکر گزار ہوں گے اگر آپ ہمیں چلم چوکی تک لے جائیں۔ کہتے ہیں فوج میں صرف 2 افسر ہوتے ہیں، ایک جنرل اور دوسرا ایک تازہ سیکنڈ لیفٹیننٹ، اور یہ جوان اپنی افسری ثابت کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ باہر رات تھی، بارش اور تیز سرد ہوا تھی اور ہم بے آسرا تھے، اور ہمیں اگر اس افسر کی منت سماجت بھی کرنی پڑتی تو ہم بخوشی کرتے، لیکن اس نے ہماری مدد کرنے کے بجائے محمد حسین سے جواب طلبی کر لی کہ یہ سویلین لوگ یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں، کس کی اجازت سے ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ کمرے تو افسروں کے لیے ہیں، تو یہ یہاں کیوں ہیں؟ اس کے رد عمل نے مجھے بہت دکھی کیا۔ شمال میں جب کبھی فوج سے واسطہ پڑا تو وہ میرا گھر بن گئی، بھائیوں کی طرح میرا سواگت ہوا، یہاں تک کہ کنکورڈیا سے واپسی کے لیے ایک ہیلی کاپٹر مہیا کیا گیا، اور یہ میرا ہی نہیں ہر پاکستانی کو نورت کا تجربہ ہے۔ لیکن یہ نیم لیفٹیننٹ شرافت یا شریف نام کا کسی اور مٹی سے بنا ہوا تھا۔ سر، میں نے اسے مخاطب کیا، اب مہربانی کریں اس شخص کا جواب طلبی نہ کریں، اس نے ہماری مدد کر کے یقیناً رولز کی خلاف ورزی کی ہے، ہم ابھی اپنا سامان اٹھا کر یہ کمرے خالی کر دیتے ہیں، باہر بارش میں کہیں پناہ تلاش کر لیں گے، لیکن آپ پلیز اس غریب کی جواب طلبی نہ کریں۔ تب اس احساس کمتری کے مارے یہ شخص نے ایک عجیب سا سوال کیا، آپ مجھ سے پنجابی اور انگریزی میں کیوں بات کرتے ہیں، اردو کیوں نہیں بولتے؟ آپ جانتے نہیں ہماری قومی زبان ہے، میں پنجابی وغیرہ نہیں سمجھ سکتا۔ میں دکھی بھی تھا اور تھکا ہوا بھی، اور واقعی نہیں جانتا تھا کہ میں کون سی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ مصیبت کی گھڑی میں انسان کے ذہن میں جو آتا ہے کہہ دیتا ہے۔ یہ شخص جانتا تھا کہ ہم ایک ویران رات میں اس کے محتاج ہیں اور اس کے خالی ٹرکوں میں سوار ہو جانے کی شدید خواہش رکھتے ہیں، اور اس کی کوئی محرومیاں تھیں جن کا بدلہ وہ ہم سے لے رہا تھا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ اردو زبان کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے؟ میں چپ رہا، کیونکہ میں اگر بولتا تو بہت کچھ بولتا، لیکن چپ رہا کہ کہیں ہماری وجہ سے محمد حسین پر کوئی عتاب نازل نہ آ جائے، کیونکہ اس وقت وہ اختیار میں تھا۔ وہ ہم سے کچھ کہے بغیر باہر چلا گیا۔ کانوائی کی جیپیں اور ٹرک سٹارٹ ہو گئے، اور شاید اس کے ماتحتوں میں کسی نے کہا کہ سر ہمارے پاس بہت جگہ ہے، طاہر صاحب اور اس کے ساتھیوں کو چلم چوکی تک لے چلیں، یہ اچھے لوگ ہیں۔ اور اس کے جواب میں کوئی بلشٹ قسم کا لفظ سنائی دیا۔ کانوائی چلا گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ایک پاکستانی سے نہیں، ہندوستانی فوج کے افسر سے ملا ہوں، اور وہ بھی حالت جنگ میں۔ میں اپنا سلیپنگ بیگ لپیٹنے لگا۔ کیا کرتے ہو صاحب؟ محمد حسین واپس آ گیا۔ آج کی رات کے لیے بہت عزت ہو گئی ہے یار۔ شرمندہ نہیں کرو صاحب، اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد بارش تھم گئی، اولے گرنے بند ہو چکے تھے، سردی بڑھ گئی، لالٹین کی روشنی مدھم ہونے لگی، مرتضیٰ چوکی میں گہری نیند اترنے لگی۔